تھا کہ ان کے قافلے میں شامل ہوں گے. آج یہاں پہ جو یہ نوجوان بیٹھے ہیں ان کو شاید کم علم ہو، لیکن ان بزرگوں کو زیادہ پتا ہوگا کہ ایبٹ آباد میں بورڈ نہیں تھا. یہاں پہ میٹرک کے لیے سند لینے کے لیے 3 دن جا کر پشاور میں بیٹھنا پڑتا تھا اور اس کے بعد جا کے سند ہاتھ میں آتی تھی اور وہ سند لے کے واپس آتے تھے. ایبٹ آباد بورڈ کے لیے جدوجہد کی گئی، مطالبہ کیا گیا اور اس وقت وزیر اعلیٰ تھے آفتاب احمد خان شرپاؤ اور انہوں نے امیڈیٹلی اس پہ ایکشن لیتے ہوئے ایبٹ آباد کو بورڈ دیا. پھر اس سے بھی بڑھ کر جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو ایبٹ آباد کو گرمائی دارالخلافہ کی حیثیت حاصل تھی، جس کا مطلب یہ کہ آپ کے تمام وزراء، مشراء، اراکین اسمبلی، آپ کے تمام سیکرٹریز اور جتنے بھی متعلقہ ریلیونٹ آفیسرز تھے وہ سارے کے سارے ایبٹ آباد میں آ کے بیٹھا کرتے تھے اور وہ آپ کے مسائل یہاں پہ آپ کے علاقے میں سنتے تھے. اس کے علاوہ جو کامرس کالج ہے، ایلیمنٹری، وومن اینڈ چلڈرن اسپتال ہے، یہ سب شیخ رؤف خان کے کارنامے ہیں. پھر سب سے زیادہ جس ممبر اسمبلی کے دور میں پیسے ایبٹ آباد کو ملے، آپ سب اس بات کے گواہ ہیں، اور وہ بھی اس دور میں ملے جب وزیر اعلیٰ آفتاب احمد خان شرپاؤ تھے. تو میں اس لیے یہ ساری باتیں آپ سے کر رہا تھا کہ ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور میں شاید اقبال صاحب کو اور ان کے دیگر ساتھیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے جس راستے کا چناؤ کیا ہے، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کو کبھی بھی نہ وہ اور نہ ہم کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہمیشہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تحریک انصاف کی حکومت ہے اور تحریک انصاف کی حکومت ہمارے خیبر پختونخوا میں گزشتہ 8 سالوں سے ہے. 5 سال انہوں نے ہمیں بیوقوف بنایا کہ مرکز میں ہم نہیں ہیں. مرکز میں جو لوگ بیٹھے ہیں جی وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ضد کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے ساتھ وہ زیادتیاں کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس جب مرکز میں حکومت آئے گی تو ہم سب کچھ کر دیں گے. بڑے 5 سال ہم نے سبز باغ دیکھے، خواب دیکھے اور دوبارہ انہی لوگوں کو منتخب کر کے یہاں کے لوگوں نے بھیجا ہے اس امید پہ کہ شاید آپ جب مرکز میں آئیں گے تو ہمارے دکھوں کا اور تکلیفوں کا ازالہ ہوگا. اور افسوس آج تو مرکز میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، آج تو کے پی میں بھی آپ بیٹھے ہیں، آج تو پنجاب میں بھی جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ وہاں میں بھی آپ بیٹھے ہیں. کیا کیا آپ نے عوام کے لیے؟ وہ کہاں گئی آپ کی 1 کروڑ نوکریاں؟ وہ کہاں گئے آپ کے 50 لاکھ گھر؟ آپ تو کہا کرتے تھے کہ ملک میں مہنگائی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے حکمران چور ہیں. تو آج مہنگائی کدھر چلی گئی ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا؟ اور آج بھی افسوس کا مقام ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ لوگ مہنگائی بھی کر رہے ہیں، عوام کا استحصال بھی کر رہے ہیں اور عوام کے ساتھ مذاق بھی کر رہے ہیں. ہمارے اسپیکر صاحب انہوں نے پہلے فرمایا کہ اگر مہنگائی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کم روٹی کھا لیں. برداشت ہو گیا. ابھی وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور صاحب فرماتے ہیں کہ روٹی کم کھا لیں اور چینی کا استعمال کم کر لیں، مہنگائی پہ قابو پڑ جائے گا. او بھائی آپ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے زخموں پہ نمک کر رہے ہیں اور ہم مسکرات کرتے ہیں آپ کی یہ باتیں. ہم آپ کو عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ جو ڈرامے اور تماشے آپ نے لگائے ہوئے عوام کے ساتھ، اب آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو ان سب چیزوں کا احتساب دینا پڑے گا اور آپ کو سامنا کرنا ہے کل عوام کا. اور یہ عوام سمجھتی ہے، یہ شعور رکھ رہی ہے. یہ جوک پر جوک لوگ آپ سے جو متنفر ہو رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں، آنکھیں کھولیں. اپنے دیگر بزرگوں دوستوں کا مشکور ہوں. آپ یہاں پہ اتنی گرمی میں بیٹھے، ہمیں برداشت کیا.
اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارا بازو بنیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی جگہ ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جہاں پہ آپ پہ کوئی تکلیف آئے گی تو اس تکلیف کے لیے ہم 2 قدم بڑھ کر انشاءاللہ اس کا سامنا کریں گے۔ بہت شکریہ۔